حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے حضرت علی نے فرمایا، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے، سکون تو صرف لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی محبت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بارش کی بوندوں سے زیادہ اس پر رحمتیں برستی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو چیز یا شخص آپ کو نہیں پسند لیکن آپ کو مل گئی، اس میں راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ پاک کی پسند ہوتی ہے، وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ حضرت علی نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو اللہ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے اللہ کی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ حضرت علی نے فرمایا، دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، محبت میں ہارا انسان، بچہ اور والدین، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے، اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔
حضرت علی نے فرمایا جب تم حق پر رہتے ہو تمہارا دوسرا ساتھی تمہارا رب ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ ساتھ دیتا ہے اور اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا انسان میں عیب نہیں، نیکی تلاش کرو، کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کے بے شمار گناہوں کو معاف کر کے ایک نیکی کو دیکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ اگر کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے سہاروں کا سہارا صرف اللہ ہے، جب ساری دنیا ٹھکراتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے جو بندے کے ماضی کو جانتے ہوئے بھی تھام لیتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگاؤ، ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر تو دیکھو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ حضرت علی نے فرمایا وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ حضرت علی جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ ہی تمہارا رہے گا۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ حضرت علی نے فرمایا دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت علی نے فرمایا انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا بتائے نہیں چھوڑنا، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو کہ آپ کے دکھ پر دکھی، خوشی پر خوش ہوتا ہو تو یقین کیجئے وہ ایک شخص ہی کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جن لوگوں کا دل اچھا ہوتا ہے وہ جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان جاتے ہیں، جلدی رونے لگ جاتے ہیں، جلدی ہنسنے لگ جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔